پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پاپا بچا لو مجھ کو سنبھالو پاپا بچا مجھ کو سنبھالو مرتے گناہ نے مجھ کو مار پیر میرا پیر میرا پیر میرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 1431 سنہ ہجری کے ربیع الاوّل کی 23ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے ایک اچھوتے شعبے مدنی چینل جس نے الحمدللہ عالم اسلام میں دھوم مچا دی اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس مدنی چینل کو دیکھ دیکھ کر کئی غیر مسلم بھی اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں۔ اس مدنی چینل کو گھر گھر پہنچانے کا مدنی کام کرنے والے ہمارے مدنی عملے کا خوش قسمتی سے آج مدنی مذاکرہ ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ مدنی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رہتے ہوئے دنیا بھر میں اسلام کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ اللہ اخلاص دے تو خدا کی قسم یہ بہت عظیم کام ہے، اللہ قبول کر لے تو انشاءاللہ ان کی نسلوں کا بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، اگر بھول کرتا پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خواہ خواہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم محمد اسلم سنگھار اتاری، مدنی چینل میں ایز اے ایڈیٹر آیا تھا اور اس کے بعد ڈائریکشن کی اور پروموز وغیرہ بناتا ہوں، نعتیں بناتا ہوں، تو جو بھی ڈائریکٹر کے لیول کے جو کام ہے ڈائریکشن اور پروموز، نعت حاجی بلال کی جو نعتیں ہوتی ہیں وہ، اس کے علاوہ دیگر نعتیں بناتے ہیں سے مراد ویڈیو کی ڈائریکشن، ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو کی ڈائریکشن بیسکلی کہ یہ شارٹ بنانا ہے، ایسا شارٹ بنانا۔ بچپن ہی سے مطلب مدرسۃ المدینہ میں تھا، نشتر پارک میں، اور سبحان اللہ، تو ایک گھر کا ماحول بھی جڑا ہوا تھا دعوت اسلامی سے، گھر والے بھی کافی جڑے ہوئے تھے، کافی لوگ مطلب کہ آنا جانا بھی ہوتا تھا اجتماعات وغیرہ میں۔ اس کے بعد اچانک ہی اجتماع میں آنا جانا کم ہو گیا، اور پھر وہ دنیاوی معاملات اور چینلز میں بڑے سے بڑا کام کرنا یہی خواہش ہوتی تھی۔ پھر یہاں پر موقع ملا ایک مرتبہ، تو یہاں سے پھر ایک مرتبہ موقع ملا، پھر موقع ملتا ہی رہا کام کرنے کا ماشاءاللہ سے،
اس کے بعد پہلے تو کافی حالت چینج ہوتی تھی، مطلب کہ بتانے کے بھی لائق نہیں ہو، کافی چینج ہوتی تھی حالت. اب الحمدللہ کافی مطلب کہ چینج میں نے اپنے اندر محسوس کیا ہے الحمدللہ. پہلے پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے تھے، نیا نیا وہ ہوتا تھا، فیشن وغیرہ ہوتا تھا، اور مطلب کہ کافی حالت سب سامنے ہی تھی، آج سب دیکھتے تھے. اور ان کو حارثین گیٹ پر روک لیتے تھے، جو جس طرح کا انہوں نے لباس پہنا ہوتا تھا، یقین نہیں کرتے تھے کہ آپ بھی فیضان مدینہ میں کوئی کام کرتے ہیں، تو ہم ان کو گیٹ سے لینے کے لیے جاتے تھے، ہاں یہ واقعی کام کرنے آئے. ایسا ان کا وہ ڈریس یاد ہے. واپس سوال یہ تھا کہ جب ڈائریکٹر، جب میں اور دوسرے ایک دو ڈائریکٹر ہیں، جب اجتماعات ہوتے ہیں تو ہماری جب اس وقت کیفیت ایسی بن جاتی ہے، تصور مدینہ ہو رہا ہوتا ہے اور رکعت انگیز دعا ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے، کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے ہم پر، مگر وہ ہم اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں کیمرہ آن ایئر ہے، فلاں کیمرہ آن ایئر ہے، اور پیچھے ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب رو رہے ہوتے ہیں اور دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. دل تو ہمارا بھی کر رہا ہوتا ہے ہم بھی دعا مانگے، مگر ہم اس وقت اگر دعا مانگنے بیٹھ جائیں گے تو پھر اس وقت شاٹ ایک ہی آن ایئر جا رہا ہوگا، دوسرے شاٹ نہیں دکھا سکتے. اب اس ایسے میں ہم کیا کریں؟ دوسروں کو دعا مانگنے دیں اور آپ کو جو ذمہ داری سونپی ہے نا اس کو بجا لائیں، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے. یہ بھی تو دل کرتا ہے کہ جو دعا مانگی جا رہی تو ہم اس دعا میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شامل نہیں ہے. کیا پتا آپ کو اس سے زیادہ اجر مل جائے اس میں. آپ یعنی کہ پوری دنیا والوں کو رلانے میں معاون ثابت ہو رہے ہوں پہنچانے کے تعلق سے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ آپ کو تو یہی کام کرنا پڑے گا جو آپ کی ڈیوٹی ہے. تو اس کا کوئی متبادل بھی ارشاد فرما دیں، اس وقت نہیں تو پھر کس وقت تسکین کس طرح کریں اس کی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ڈیوٹی کے علاوہ، اجارے کے اوقات کے علاوہ وہی مووی وغیرہ دیکھ لیں. مووی میں وہ بنا رہے ہم خود، وہ اس میں رکت وہ ایک ہوتی ہے محفل کی، ایک رکت نہیں ہوتی، اور وہ براہ راست کا ایک مزہ اور ہوتا ہے، اور پھر عاشقان رسول کا قرب ہوتا ہے اس وقت جو اکیلے میں وہ میسر نہیں ہوگا. اور ایک مرتبہ جس نے وہ مزہ لے لیا تھا وہ صحیح. ہاں بس صبر کیا جائے کہ سب بھی اگر اس میں وہ شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ کام کیسے کریں گے. اب جیسے حارثین ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر، حارثین بھی سب رونے دھونے مچا دیں گے تو خدا نہ خدا دشمن اپنا کام کر کے نکل جائے گا. یا تو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، اگر کیمرہ مین کیمرہ بناتے بیٹھ کر رونا شروع کر دے گا، آپ خالی چلاتے رہ جاؤ گے، نصرت بولے گا میرے کو پہلے رونے دو، تو اشتیاق بولے گا میں پاپا کو دیکھ دیکھ رو رہا ہوں، میں بھی نہیں بنا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب تعالی علی. محمد عمران اتاری، مدنی چینل میں مفتش کی ذمہ داری ہے. تو پاپا یہ سوال یہ ہے کہ ہم جب کام کرتے ہیں یا دیگر ڈائریکٹر اسلام بھائی ہیں تو انہیں کن کن نیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کیا کیا نیتیں کر کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ مدنی ہے نا، بس ہر جو بھی کام کیا جائے نا اس میں اچھی اچھی نیتیں تو کر ہی لینی چاہیے، کیونکہ جب تک نیت نہیں کریں گے نا تو اس کے نتائج مرتب نہیں ہوں گے. بری نیت کرے گا تو برے نتائج مرتب ہوں گے، اچھی نیت کریں گے تو اچھے نتائج مرتب ہوں گے، اور کچھ نیت نہیں کرے گا تو اگر وہ فی نفس ہی کام جو مباح ہے تو مباح ہی رہے گا. مباح اس کام کو بولتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو. اب مثال کے طور پر مووی مکتب میں آپ کا یہ خدمت بجا لانا، سر یہ ایک امر مباح ہے، نہ یہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، یہ نہیں کریں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے اگر یہاں ڈیوٹی نہیں دیں گے اور اجارہ نہیں فرمائیں گے. تو اب چونکہ آپ نے یہاں اجارہ کیا تو سب سے پہلی نیت تو یہ ہو
کہ میں اجارے میں اپنی